اردو ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ آپ تازہ ترین اسلامی اور جنگی معلومات حاصل کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین حماس کے کنٹرول کے قبضے کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان 2014 میں حماس کے ساتھ اتحاد کی حکومت میں شمولیت اختیار کی، یعنی فتح اور حماس کے درمیان معاہدہ ہوا۔ 2014 کے موسم گرما میں فلسطینی علاقوں میں جھڑپوں نے اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان فوجی تصادم کا جنم دیا، جس میں حماس نے اسرائیل پر تقریباً 3000 راکٹ فائر کیے اور اسرائیل نے غزہ میں ایک بڑی کارروائی کے ساتھ جوابی کارروائی اور جواب بھی دیا۔ یہ جھڑپ اگست 2014 کی آخر میں مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے کے بعد ختم ہوئی۔ ناظرین لیکن صرف 73 اسرائیلی اور 2251 فلسطینیوں کی شہادت بھی ہوئی، یعنی 73 اسرائیلی ہلاک اور 2251 فلسطینی شہید ہوئے۔ 2015 میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کی لہر دوبارہ اٹھی اور اس لہر کے بعد الفتح کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا کہ فلسطینی اب اوسلو معاہدے کے ذریعے پیدا ہونے والی علاقائی تقسیم کے پابند بھی نہیں رہیں گے، یعنی جو پہلے سے معاہدے ہوئے وہ توڑ دیے گئے۔ مارچ اور مئی 2018 میں غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر ہفتہ وار مظاہرے کیے۔ آخری احتجاجی نکبہ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا، یعنی جو آخری احتجاج تھا وہ نکبہ کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا تھا، اور فلسطینیوں کا افراج جو اسرائیل کی آزادی کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ زیادہ تر مظاہرین پرامن تھے، لیکن کچھ نے مظاہرے کیے لیکن کچھ نہیں کیے۔ کچھ نے یہ آتے کی باڑ پر دعویٰ بول دیا اور پتھر اور دیگر اشیاء پھینکی۔ اقوام متحدہ کے مطابق زندہ گولہ باری سے 183 مظاہرین شہید اور 6000 سے زائد زخمی ہوئے۔ کشیدہ سیاسی ماحول کے نتیجے میں الفتح اور حماس کے درمیان اختلاف کی واپسی بھی ہوئی۔ محمود عباس کی الفتح پارٹی مغربی کنارے سے فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول کر رہی ہے اور حماس نے غزہ کی پٹی پر حکومت قائم کر رکھی ہے۔ ناظرین گرامی، فلسطین نے عوام کو فلسطینی اتھارٹی کے تحت اکٹھا کرنے کی عباس کی کوششوں کے باوجود یہ 2010 کی دہائی کے آخر میں، یعنی 2020 کی دہائی کے اوائل میں زیادہ تر درست منصوبہ رہا۔ مئی 2018 میں حماس نے IDF کے درمیان، یعنی جو اسرائیل ڈیفنس فورس ہے، کے درمیان ایک بار پھر لڑائی چھڑ گئی، جو 2014 کے بعد تشدد کا بدترین دور بھی بن گیا۔ جنگ بندی تک پہنچنے سے پہلے غزہ میں اس عسکریت پسندوں نے اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ فائر کیے۔ اسرائیل نے 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں 50 سے زائد اہداف پر نشانہ بنایا اور حملے بھی کیے، یعنی صہیونیت قائم کی۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ انتظامیہ، جو کہ امریکی صدر ہیں، نے خارجہ پالیسی کی ترجیح کے طور پر اسرائیل فلسطین معاہدے کے حصول کو بھی مقرر کیا۔ لیکن ناظرین 2018 عیسوی میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھی فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے والی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے لیے فنڈنگ منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا، یعنی ان کے لیے فنڈ بھی منسوخ کر دیے، اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا، جو کہ ایک دیرینہ امریکی پالیسی کے الٹ ہے۔ امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے فیصلے کو اسرائیلی قیادت کی جانب سے بھی سراہا گیا، یعنی ان کی صہیونیت کے حق میں تھا، لیکن فلسطینی رہنماؤں اور مشرق وسطیٰ اور یورپ کے دیگر افراد نے اس کی مذمت کی، کیونکہ یہی فلسطینیوں کے حق سلب کیے گئے تھے۔ اسرائیل مکمل اور متحد یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے۔ ناظرین، جبکہ فلسطینی دعویٰ کرتے ہیں کہ PDF مشرقی یروشلم کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین، جنوری 2020 میں ٹرمپ نے انتظامیہ نے اپنے طویل انتظار کا امن سے خوشحالی ایک منصوبہ جاری کیا، یعنی جس کا نام امن سے خوشحالی ہے، جسے فلسطینی مغربی کنارے میں یہودیوں بستیوں کے مستقبل میں اسرائیل کی لحاق اور غیر منقسم یروشلم پر کنٹرول کی حمایت کی بھی کی گئی، یعنی اس وجہ سے حمایت کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ اگست اور ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور پھر بحرین نے اسرائیل کے ساتھ
تعلقات کو معمول لانے پر اتفاق کیا، جس سے وہ خطے میں صرف تیسرے اور چوتھے ملک بن گئے۔ 1979 میں مصر میں اور اردن 1992 میں اردن کے بعد ایسا کرنے کے لیے ابراہم ایکارڈز کے نام سے ہونے والے معاہدے میں مشرق وسطی میں امن کے مستقبل کے بارے میں پولینڈ کے شہر وارسا میں اسرائیل اور کئی دوسری عرب ریاستوں کے درمیان وزارتی مذاکرات کے لیے امریکہ کی میزبانی کے لیے 18 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد ہوئے۔ یعنی امریکہ نے ان کے درمیان معاہدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حماس کی طرح الفتح کے فلسطینی رہنما محمود عباس نے بھی معاہدے کو مسترد کر دیا، کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ناظرین گرامی، اکتوبر 2020 میں ایک اسرائیلی عدالت نے فیصلہ دیا کہ مشرقی یروشلم کے ایک محلے شیخ جراح میں رہنے والے کئی فلسطینی خاندانوں کو مئی 2021 تک بے دخل کر دیا جائے گا، یعنی ان کو ان سے نکال دیا جائے گا، اور ان کی جو جائے پناہ اور جائیداد ہے وہ سب یہودی خاندانوں کے حوالے بھی کر دی جائے گی، جو کہ ایک بہت بڑی بے انصافی تھی۔ ناظرین، فروری 2021 عیسوی میں شیخ جراح کے کئی فلسطینی خاندانوں نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل بھی دائر کی، جس میں اپیل کی سماعتوں، جائیداد کی ملکیت کے بارے میں جاری قانونی جنگ اور یروشلم میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی بے گھر کرنے کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ لیکن اپریل 2021 کے آخر میں فلسطینیوں نے زیر التوا بے دخلی کے خلاف احتجاج کے لیے یروشلم کی سڑکوں پر مظاہرے کیے، یعنی اپنا حق کا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن ناظرین، اور شیخ جراح کے رہائشیوں نے دیگر کارکنوں کے ساتھ رات کے دھرنوں کی میزبانی کرنا بھی شروع کر دی، یعنی بھرپور دھرنے کیے، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ لیکن ناظرین گرامی، مئی کے اوائل میں ایک عدالت کی جانب سے بے دخلی کے حق میں فیصلہ آنے کے بعد مظاہروں کا دائرہ کار وسیع ہو گیا، یعنی اب دوسرے لوگ بھی ان کے حق میں آنے لگے۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کے خلاف فوج تعینات کر دی۔ 7 مئی کو رمضان کے مہینے میں اسرائیلی آباد کاروں اور پولیس کے درمیان ہفتہ کے روزانہ مظاہروں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد یروشلم میں مسجد اقصی کے احاطے میں تشدد پھوٹ پڑا، جس میں اسرائیلی پولیس نے سٹن گرینیڈ، ربڑ کی گولیوں اور گولیوں کا استعمال بھی بے طریق کیا۔ ناظرین گرامی، مظاہرین کے ساتھ جھڑپ میں پانی کی توپیں چلائی گئیں، جس سے سینکڑوں فلسطینی زخمی بھی ہو گئے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ جاری ہے، اگلی کیس نمبر 3 میں دیکھے گا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ تک تازہ ترین اپڈیٹ پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔